جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن جو ہے لمحہ بے لمحہ جو ہے نا وہ بدل رہی ہے۔ 24 گھنٹے تو بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ جب میں نے کل آپ کے ساتھ میں نے ویلاگ کیا تھا، اب تو وہ اچھی خاصی اس کے بعد یہ چینجز آ چکے ہیں، جس میں میں نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کا کیمپ جو ہے وہ کتنا برے طریقے سے ڈپریسڈ، ڈاؤن اور فرسٹریٹڈ ہے، اور لندن میں میاں صاحب جو ہیں وہ زیادہ چپ اور یہ خاموشی کی اس میں ہے، مطلب غصہ جو ہے وہ اپنا، لیکن غصے کا اظہار جو ہے وہ ٹپیکل طریقے سے نہیں کرتے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے، لیکن خاموش ہیں، کیونکہ وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ میں فورس ہی کر سکتا تھا، اور میں نے منع کرنے کی کوشش اس وقت کی تھی، لیکن وہی 5 پیارے جس کی رات میں نے بتایا تھا یہ نہیں مانے تھے، شہباز صاحب نہیں مانے تھے، زرداری صاحب ان کمپنی جو ہے نا تو وہ نہیں مانے تھے، اور اس کا انجام جو ہے جو ان کی وہ سمجھتے ہیں، ان کا کیمپ سمجھتے ہیں۔ 3.5 سال کا جو ہم نے محنت کی تھی پھل تھا۔ مریم نواز صاحبہ نے تقریریں کی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اسپیچز کی، میاں نواز شریف صاحب نے کی، پورے انہوں نے پنجاب میں انہوں نے آ کے لوگوں کو ایک انہوں نے نیا رنگ دیا تھا، روٹ دیا تھا۔ تو اس پہ آخر پہ عمران خان صاحب آئے ہیں، اتنے لکی نکلے ہیں کہ 3.5 سال عمران خان صاحب ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں اس کو فوجی جنرلز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو ان پہ آ کے تنقید کرتے رہے ہیں، تو بالکل حالات کا ایسے کوئی ٹرن آف ایونٹس ہوا ہے کہ خان صاحب نے 3 مہینوں میں جو ساری محنت تھی نواز شریف صاحب کی یا ان کی مریم کی، وہ انہوں نے کیش کرا لیا، اور انہیں یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہوا کہ اب وہ یہ اپنا آگے بیانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی 20 سیٹیں تھیں، یہ تو ان کی تھی نہیں، ایک ان کے مرف ان کے ارکان تھے عمران خان صاحب کے، تو وہ تھے، اور اس میں سے 5 الٹا وہ کہتے ہیں ہم نے جیتنی ہے، تو ہمارا تو گین ہوا ہے، ان کا یہ خیال ہے، یا 1.25 لاکھ کے قریب ووٹ ہمارا بڑھ گیا۔ لیکن پی ٹی آئی تو بھی کہہ رہی ہے کہ جناب کہ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے تھے، آپ کی اسٹرینتھ تھی، آپ کہتے تھے ہمارا ٹکٹ جو ہے ہارڈ کیکس کی طرح بکتا ہے، مریم نواز صاحبہ کہتی تھی، تو ہارڈ کیک کا کیا بنا؟ پہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے، ان کا ووٹ بھی بڑا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بھی بڑا ہے، اگر آپ اس کو ٹوٹل دیکھیں۔ ان کا نیریٹو بدلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپشنز کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو اس وقت مشکل میں مجھے لگ رہی ہے وہ اس پہ عمران خان صاحب کی اپنی جگہ پہ ہوگی، ان کا ایج ہے اس وقت، وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، پنجاب ان کے پاس دوبارہ آنے والا ہے، اور ہاں جو بڑی سب سے میرا خیال ہے مسئلہ ہے وہ تو اس کو شریف خاندان کو ہے کہ نہ صرف انہیں سیٹیں ہاری ہیں، اپنا پبلک فیس آ رہا ہے، اپنا نیریٹو انہوں نے ووٹ کو عزت دو اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا تھا وہ ہارا ہے، بلکہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پنجاب نکل گیا۔ اب ان کی اگین جو اگلی ان کی منزل ہے وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ آپ اسلام آباد میں کیا کریں، 24 کلومیٹر والی بات، اور آج انہوں نے خیر کہہ دیا ہے کہ جناب ہم حکومت نہیں توڑیں گے، ہم اس پہ پورا سال کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بات پہلے کی تھی، اس کی اتوار والے ویلاگ میں بھی کی تھی، جمشید رضوانی میرے دوست ہیں ساؤتھ ٹوڈے کے لیے، تو ان کا ویب سائٹ ہے، ان کا ویب پیپر ہے، اس پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ اتوار کی بات بتا رہا ہوں جس دن الیکشن رزلٹ آ رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا آپشن ہے، کیا کریں گے، یہ اسمبلی توڑ دیں گے؟ سارے کہہ رہے تھے توڑ دیں گے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ اتنے بھولے نہیں ہیں، یہ بالکل نہیں توڑیں گے، اپنا سال پورا کریں گے، اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب جا کے اس وقت انہوں نے توڑا تو عمران خان صاحب ان کو رگڑ کر رکھ دیں گے، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ بڑی پالیٹکس ہو رہی ہے، بڑی یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور زرداری صاحب وہاں چلے گئے ہیں، وہ ان سے چودھری سے ملاقات کر رہے ہیں، چودھری شجاعت سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے، جوڑ توڑ ان کا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے سنا انہوں نے کہا، یہ تو تھے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جناب کہ 5-6 بندے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے، میری ویو، باقی آپ کو پتہ سنتے تو کسی کی نہیں ہے، سیاستدان ماشاء اللہ یہ سارے سیانے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کی یہ حالت جو ہے نا یہ ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو حکومت بنانے دیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ٹوٹلی میرا ان ڈیموکریٹک ہے اور غلط بات ہے جو انہوں نے کی ہے کہ 5 بندے غائب ہو جائیں گے۔ آپ کو ایز اے وزیر داخلہ کے طور پر وہ تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں، پرویز علی صاحب چلے گئے وہاں پہ اس میں سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ دیکھ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، ہمارے بندے اغوا کریں گے، اور انہوں نے بھی کہا اس پہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ پھر آپ پھر وہ نہیں کھیل رہے، وہ ایک پالیٹکس آپ اس کو کہہ لیں، یا اس کو آپ اس کو جمہوریہ سو کال جو ڈرامہ ہم نے اس کا رچایا ہوا ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہی ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کے بھینس، تو پھر تو آپ نیا گند گھولنا چاہتے ہیں وہاں پر اس پنجاب میں، اور پاکستان مزید ڈسپلائز ہوگا اس پہ۔ یہ رائٹ بنتا ہے میرا خیال پرویز علی صاحب کا یا ان کا پی ٹی آئی کا کہ ان کو حکومت کرنے دیجیے، ان کے پاس 188 لوگ ہیں، کرنے دیں۔ پنجاب میں مزید نہ آپ آ کے پولیٹیکلی طور پر چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس ایک ملک ہے اس وقت، آپ 24 کلومیٹر پہ صحیح آپ کی پارٹی حکمران ہے، آپ کی پارٹی یہاں پہ رول کر رہی ہے اسلام آباد میں،
میں. سو آپ کو تھوڑا سا ایک اس پہ آ کے غور کرنا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ جناب کہ ہم ان کی حکومت نہیں بننے دیں گے, ہم چلاکیاں کریں گے, ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے بندے استعمال کریں گے اور ہم پھر حکومت نہیں بننے دیں گے, یہ میرا خیال ہے یہ کام کرنا ان کو سوٹ نہیں کرے گا. فردر ان کی پولیٹیکل یہاں پہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ تو اگر خراب ہوگی سو ہوگی, ان کے کریڈینشلز خراب ہوں گے. ان کے نواز لیگ کے جو تھوڑے موڑے بچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور ہم اس پہ رولز آف دا گیم پہ چلنا چاہتے ہیں. سو یہ بڑا ایک میرا خیال انٹرسٹنگ ان کے لیے ایک وہاں پہ ہو چکے. اگرچہ تو ڈیبیٹ شروع ہے پی ایم ایل نواز کے اندر, آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی سنا ہوگا, جاوید لطیف صاحب کو بھی سنا ہوگا, وہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے کیا ان کو فوراً واپس آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, انہیں انتظار کرنا چاہیے, کیا کریں کہ نیا نیریٹو کیا بنے. اب سوال سب سے بڑا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو ایک نیریٹو بنا لیا, انہوں نے یوتھ کو ملا لیا, انہوں نے سوشل میڈیا کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور انہوں نے پھینٹی لگا کے چڑھ بیٹھے ہیں سب پہ اور زندہ باد کے نعرے ان کے تو لگ رہے ہیں. آپ کے پاس کیا نیا یہاں پہ کیا نیا نیریٹو ہے جس کو آپ سیل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کیا جائے. ان کے پاس 2-3 آپشنز ہیں جو اس وقت وہ زیر غور ہیں, اور آپ نے ان کو مفتاح اسماعیل صاحب کو سنا ہی ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اب آپ نے آ کے یہ نعرہ مارنا ہے کہ ہم نے ریاست بچا لی, سیاست تباہ کر لی. یہ نیا ان کا سلوگن ہوگا کہ اس نعرے کی بنیاد پر کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم نے اس بات کی فکر نہیں کری آ کے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, پاکستان سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہا تھا, اور ہم نے آ کے وہ مشکل فیصلے کیے. ڈالر کی پرائسز ہیں وہ ہم نے آ کے اس کو بڑھایا, ہم نے تیل, گیس, بجلی, سارے بڑے ٹف فیصلے تھے, IMF کے پاس گئے, ہم نے ساری چیزیں کر لی ہیں اور مشکل فیصلے, اور اس کا ہٹ بیک ہے عوام جو ہے نا وہ اس آ کے مہنگائی کے ہاتھوں آپ نے اس پہ 100 روپے آپ نے لیٹر پر لیٹر جو بڑھایا تھا, عوام نے اس پہ ریئیکشن دیا, اور عوام یہ نہیں سمجھ سکی کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے تو پھر سری لنکا والے حالات ہوں گے, آپ کی LC نہیں کھلے گی, آپ کو یہاں پہ امپورٹ کے لیے پرابلم ہو جائیں گے, ایکسپورٹ کے لیے پرابلم ہو جائیں گے, کوئی دنیا کا ملک آپ کو تیل نہیں دے گا, کوئی دوائی نہیں دے گا. 70-80 بلین ڈالرز کی آپ یہاں پہ وہ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ اسینشیل آئٹمز ہیں, کھانے پینے کی چیزیں. گندم, اس سال گندم منگوانی ہے آپ نے تقریباً کچھ 30 لاکھ ٹن کے قریب آپ کا شارٹیج ہے گندم کا, وہ منگوانی ہے. تو پھر آپ کل کو کھائیں گے کہاں سے؟ ریٹ شروع ہو جائیں گے, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی لوکل پروڈکشن جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. اگین آئل کا جیسے میں نے بتایا, آئل کی پیمنٹ نہیں کر سکیں گے تو ملک میں پوری ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی. سو اس کے بڑے امپلیکیشنز ہیں, ریپرکشنز ہیں. عام آدمی یہ نہیں سمجھتا, جو اس کے انڈرسٹینڈ والے وہ بیچارہ کیا سمجھے, وہ کیا کہتے ہیں اپنی آ کے مزدوری کرے یا بیٹھ کے حکومتوں کے مسائل دے کے پھر اس کو نظر آتا ہے ان لوگوں کے اپنے جائیداد ہیں, ان کا پیسہ, ان کا مال, ان کے پاس بلینز آف روپیز ہیں, ان کے محل ہیں, ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا, اور آ کے ساری قربانی ہم سے مانگی جاتی ہے, غریب آدمی سے مانگی جاتی ہے. ایلیٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے لیے ڈالر جو ہے وہ 220-22 کا ہو جائے تو شاید ان کو فائدہ ہوگا الٹا کہ جناب ان کے ڈالر پڑے ہوئے بینکوں میں یا باہر پڑے ہوئے, اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا. اور اس میں سب سے زیادہ اسی وجہ سے ڈالر کو پرابلم ہو رہا ہے. ایکسپورٹر کے بارے میں کہا گیا کہ ایکسپورٹر جو پیسہ باہر سے آنا ہوتا ہے اور جو انہوں نے پاکستان میں واپس انہوں نے جمع کروانا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے, جس سے ہمارے وہ ریزرو ہوتے ہیں. ذرا ایک اور سائڈ بھی دیکھ لیں, مطلب یہاں پہ روتھلیسنیس کی حد دیکھ لیں, وہ یہ بن چکی ہے کہ ہمارا ایکسپورٹر جس کی وجہ سے ہم نے ڈالر کو آ کے اوپر لے کے جائے پاکستانی کرنسی ہم نے نیچے کی, وہ اپنا پیسہ روک کے بیٹھا ہوا ہے ڈالر کے, اس کا ڈالر کا ریٹ بڑھے گا پھر میں کیش کروں گا. مطلب ایک ہفتہ پہلے تک دیکھے, کوئی دن پہلے تک یہ 210 پہ تھا, آج 225 پہ چل رہا ہے میرا خیال ہے. اس اوپن مارکیٹ میں شاید اس میں میرا یہ انٹر بینک ہے 122 کے قریب چل رہا ہے. سو اس کو تو بیٹھے بیٹھے 12-14 روپے فرق پڑ گا, وہ تو مزید روک لے گا کہ یار کہ یہ تو 230 پہ جائے گا, یہ تو 250 پہ جائے گا, تو میں کیوں مارکیٹ میں آ کے پیسہ پھینکوں یا اسٹیٹ بینک کو دوں. آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو سمجھانا. یہ ملک کے حامی یہ ہمدرد ہیں, ذرا غور کریں کہ یہ سونے کی مرغی ہے یہ ملک, جس کو بھی انڈے کھائیں نا آپ, ذرا اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے یہ پورے کا پورا اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں سارے مل کے. اس وقت پاکستان کو ڈالروں کی ضرورت ہے, تو ایکسپورٹر کو جی اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ واپس لائیں. یہ لوگ جو ہیں یا پاناما کے اس میں اسکینڈل میں بتایا گیا تھا کہ بہت سارے ایکسپورٹر جو ہیں ہمارے, ان کو اجازت ہوتی ہے ریٹین کرنے کی. پہلے 10% تھا, اب بڑھا دیا ٹوٹل. اس کا جو ان کا بجٹ بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ بیرون ملک آپ نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں بہت ساری, ان کے لیے رکھ لیں. اب اس کو بڑھا دیا گیا ہے. یہ انہی پیسے سے انڈر انویسٹنگ اوور انویسٹنگ کر کے آ کے یہ جائیدادیں خریدتے رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا. یہ ہمارا ایکسپورٹر ہے, یہ اس ملک میں رہتا ہے, کماتا ہے, ہم سے فائدے لیتے ہیں. فائدے کیا ہیں کہ ڈالر کو آپ اوپر لے کے جاتے ہیں, روپیز کو نیچے لے کر آتے ہیں, اور آپ کی انکم بڑھتی ہے. ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اسٹیبلائز کریں گے, اسی وقت آپ نے پیسے سے جائیدادیں باہر خریدیں. یہ ملک کے ہمدردوں کی بتا رہا ہوں. پاکستان کے پولیٹیکل لیڈ پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں جن کے 5 براعظموں جائیدادیں ہیں, ہند سندھ جنیوا وغیرہ 7 جگہ ان کے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں. دوسری طرف ایکسپورٹر کے کام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, یہ اپنی جگہ پہ. اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس
پاس نریٹو کیا ہے، لاسٹ میں اس پہ بات کر لوں. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا پڑے گا نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو شہباز شریف صاحب سے پارٹی نہیں سنبھلتی. اس شہباز شریف پہ دباؤ بھی بڑھ رہا ہے کہ فوری طور پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان رہنا چاہتے ہیں تو پھر پارٹی کا عہدہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں اور نئے لوگوں کو جگہ دی جائے. کیونکہ بڑا پریشر آیا ہے ان کے اندر سے پی ایم نواز سے کہ بڑے پرانے لوگ ہیں، وہی جو آپ کے پاس 30 سال پہلے وزیر تھے نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں، ان کی پہلی حکومت دوسری میں، آج بھی وہی وزیر ہیں. آپ کے پاس کوئی یوتھ کے لوگ نہیں ہیں. یوتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پاور بن چکی ہے. آپ ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکے، اپنے پاس ان کو لا نہیں سکے. کوئی آپ کے پاس سلوگن نہیں ہے ان کو اپنے قریب لانے کا. وہ آپ کو کرپٹ سمجھتے ہیں، چور سمجھتے ہیں، ڈاکو سمجھتے ہیں. جو عمران خان صاحب نے ان کو نیریٹو دیا ہے، آپ کاؤنٹر نیریٹو اب تک دینے میں ناکام رہے ہیں. آپ کے سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتے. 2-4 پریس کانفرنسز کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ نے چیزیں کر لی ہیں. سو بہت سارے پارٹی کے لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک ہی آپشن ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں تو پھر اس پہ تھریٹ ہے، پھر تو جیل جائیں گے، وہ تو مفرور ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہی آپ کا نیریٹو بنے گا کہ جناب کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں، جیل میں جائیں گے. اور یہ اسی چیز کو ایکسپلائٹ کرے گی پی ایم نواز کہ یہ دیکھیں کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس کا اپنا بھائی، سگا بھائی وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، 3 مہینے بیٹھے، 6 مہینے بیٹھے. اسی نیریٹو کو سیل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم نے ریاست بچائی، ریاست کے لیے ہم واپس آئے، ہم قانون کو جواب دیے، ہم جیل میں بیٹھنے کے جواب ہیں. یہ کب ہوتا ہے کہ وزیر اعظم بھائی بیٹھا ہو اور اس کا بھائی جو ہے نا جو 3 دفعہ وزیر اعظم خود رہا ہوا ہو وہ جیل میں بیٹھا ہو اور وہ نیب کے یا ایف آئی اے کے کیسز جو بھی ہیں ان کا سامنا کرو، پیشیں بھوکے کرو. پاکستانی قوم ہے بڑی جذباتی قوم ہے، یہ ان چیزوں میں ناروں میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں. جو ہی کسی کو دیکھتی ہے کہ مشکل میں ہے نا آنسو بہنا اس کے شروع ہو جاتے ہیں. سو وہ یہ چاہ رہے ہیں جو ان کو سوٹ بھی کرتے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اگر پارٹی بنانی ہے، آپ نے بچانی ہے، اگر ووٹ بچانا ہے. کیونکہ پارٹی جو ہے اس وقت سب سے زیادہ بڑے کرائسس کا شکار ہے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہم کیا کریں، کون سا ریسکیو لیں. انہیں یہی آ رہا ہے. تو لیکن میاں صاحب کو ایک یہ بھی کہ بڑی مشکل سے میں واپس گیا تھا، پھنس نہ جائیں یہاں پہ. بہرحال بڑی مشکل سچویشن ہے پی ایم نواز کے لیے. دیکھتے ہیں وہ اس میں سے کیسے نکلتے ہیں. مجھے لگتا ہے اگر پارٹی انہوں نے بچانی ہے، اپنے نیریٹو بچانا ہے، میاں صاحب کو واپس آنا پڑے گا، قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا، ان کو بیٹھنا پڑے گا. تو پھر ہی جا کر کچھ میرا خیال ہے یہ جو ریکور کر سکیں گے شاید کہ دیکھیں جناب کہ ہم آئے، واپس آئے، جیلیں بھگتی، ہم نے قانون بھگتے، پھر رونا دھونا. ساتھ میں آپ نوٹ کریں جاوید لطیف صاحب کی تقریر سے لگ رہا تھا یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ جائیں گے، انہیں سوٹ کرے گا کہ میاں صاحب ہوں وہ آہستہ آہستہ ان کے وزیر جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیں گے جو کل بات کی تھی انہوں جاوید لطیف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پہ انہوں نے حملے کیے تھے، اٹیک کیے تھے کہ بھائی صاحب لو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جناب کہ ہم نے آپ کو بچایا بھی صحیح اور آپ نے آ کے الٹا ہمیں ڈبو دیا. سو آپ یہ ان کے پاس 2 ہی نیریٹو ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ اپنے توپے گنوں کا رخ کریں، لیکن کیسے کریں کہ آپ کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے آپ کا بھائی. سو اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ اینڈ ڈیفیکلٹ سچویشن. اور عمران خان صاحب مائٹ بی ہیونگ اے فائنل لاف کہ انہوں نے ان کو پھنسا لیا ہے. یہ مان لیں زرداری صاحب بھی پھنس گئے، مولانا بھی پھنس گئے اور میاں نواز شریف صاحب بھی پھنس گئے. بلکہ آج ہم نے تو ان کی تصویر دیکھی ہے تو میرا خیال ہے کوئی برا امیج اس کا پڑا ہوگا جسے مولانا ہے، شہباز شریف اور زرداری جو ہے نا وہ کہہ کے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. لوگوں کی یہاں پہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لوگوں کا برا حال ہو گیا، مہنگائی دیکھ رہے ہیں. جس دن ڈالر آپ کا 225 اور آپ کا 226 ہو گیا اس دن مولانا اور زرداری اور یہ جو ہے شہباز شریف وہ کہہ کے لگا رہے ہیں. اس سے میرا خیال ہے اس سے کوئی رuthless برہم ایلیٹ جو ہے نا وہ دنیا میں کہیں اس میں نہیں ہوگی. کم ہی ہوگی کہ لوگوں کی مزریز پر بیٹھ کے آپ اوپنلی کہہ کے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں لوگوں کا یہاں پہ تختہ جو ہے نا وہ نکل گیا ہے وہ.